اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفجر. صدق اللہ العظیم. سورہ خضر سورت نمبر 97. گر امام خود مہدی موعود ہو، گر امام خود مہدی موعود ہو، رات خیر من الف شہر والی ہو، حکم خود خدائے واحد کا ہو، پھر کیوں نہ ہم پہ دگانا فرض ہو، تم اپنے مہدی موعود سے وفا کرنا، دگانا شکر کا فرض جان کے ادا کرنا. نماز فجر تلک اس کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے تو کوئی مہدوی نہ سوتا ہے. خدا کے قرب کی خاطر وہ آج روتا ہے، وہ اپنے اشکوں سے اپنے گناہ دھوتا ہے. عمل جو نیک ہے اس سے نہ کچھ سوا کرنا، دگانا شکر کا فرض جان کے ادا کرنا، دگانا شکر کا فرض جان کے ادا کرنا. عزیزان محترم، رمضان المبارک کے مقدس موقع پر جو فیلنگ تھی، جو تاثرات تھے، جو احساسات تھے کہ ایک مبارک متبرک وہ مہینہ آ رہا ہے جس کا ایک معمولی سا عمل نیکی فرض کے مماثل ہوتی ہے اور ایک فرض 70 فرائض کے مماثل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس مبارک مہینے کی برکتوں میں مومن بندوں کو ایسے لے لیتا ہے، اپنی رحمتوں میں ایسے گھیر لیتا ہے کہ ایک مومن بندہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی عبادتوں کو بخوشی ادا کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی عظیم تر مہینہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن پورے مہینے میں جس رات کے تعلق سے یہ بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس افضل ترین رات کی عبادت کے تعلق سے ایک مومن بندہ شروع سے ہی کوشش کرتا ہے کہ وہ رات کی عبادت مس نہ ہو. حاضرین محترم، یہ بات ذرا کان کھول کر سن لیجئے کہ 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، تو کسی کو ماننے والا بھی نہ تھا. ایسے بھی انبیاء گزرے ہیں جن کو ایک بھی ماننے والا فالوور نہیں تھا لیکن ان کی امت تھی. تو 1,24,000 انبیاء کرام کی امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ چن چنا کر امت محمدیہ کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے بڑے عظیم ترین تحفے سے سرفراز کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کا کانسیپٹ یا لیلۃ القدر کی عبادت یا لیلۃ القدر یہ رات پچھلی امتوں میں تھی ہی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امت محمدیہ اتنی مبارک قوم ہے، امت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل میں سے یہ بھی ایک فضیلت امت محمدیہ کو عطا کی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے جیسے عظیم رات انہیں عطا کیا ہے. پچھلی کسی امت کو یہ نہیں ملی. روزے تھے، سب کے پاس روزے تھے، جیسا کہ روزے کی آیت میں بھی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کا حکم دیا، لیکن خاص یہ سب سے بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے رکھا ہے. تو جانیے کہ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. فضیلت بھی کیسی فضیلت، افضل الانبیاء پر افضل ترین کتاب قرآن پاک افضل ترین ماہ میں افضل ترین رات میں اتری ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو اس فضیلت کے کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کسی بھی امت کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا یہ بڑا تحفہ نہیں دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری میں ہم جتنا بھی وقت لگائیں کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
اس رات کی فضیلت کو، عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے پوری کی پوری ایک صورت نازل فرما دی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری امت کے لیے جو لیلۃ القدر کو فضیلتوں سے بھرپور کر دیا ہے، اتنی فضیلتیں ہم جان بھی سکتے ہیں، جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ رات لاتا ہے تو آسمان دنیا پر خود اللہ تعالیٰ تشریف لا لیتے ہیں آسمان دنیا پر، اور سوال کرتے ہیں، ہے کوئی خیر کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی نجات کا طلبگار کہ میں اس کی مراد پوری کر دوں، اس کو بخش دوں، اس کو معاف کر دوں۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر خیر من الف شہر جو صرف امت محمدیہ کو عطا کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا سجاتے ہیں، اتنا مزین کرتے ہیں، اتنا ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اتنا سب کو ڈیوٹی پر لگا دیتے ہیں کہ روح الملائک، روح الامین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی ڈیوٹی پہ لگا دیا، سارے ملائکہ کو، پورے ڈپارٹمنٹ کیا کر رہے ہیں؟ سلامتی جیسی عظیم نعمت سے ہر فرد کو سرفراز کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، چونکہ آج 25 ہے، لیکن ابھی سے ہم کو کل ایک دن باقی ہے، پریپیئر ہونا چاہیے، اور مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی ہر حساب سے تیار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اچھا پھر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو لیلۃ القدر کے لیے چنا، پھر اس کے بعد اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے نبی سے بلا دیا گیا، اس کے بعد تلاش کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اگر یہ نہیں مانا تو اسلام سے خارج۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی جو بھی بات کرتے ہیں وہی کے ذریعے کرتے ہیں، جو وہی پہنچتے ہیں اس کے مطابق۔ تو اللہ کے نبی نے امت کو تلاش کے لیے لگا دیا کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی تاخراتوں میں تلاش کرو، اور تلاش کرو حکم تھا۔ حکم میں آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چیز پاسبل ہے اسی کے لیے حکم دیے ہیں۔ نعوذ باللہ پھر گستاخی ہوگی نبی کی شان اقدس میں کہ ایک نامعلوم چیز کے لیے، ایک نہ ملنے والی چیز کے لیے، ایک لا حاصل چیز کے لیے امت کو لگا دیے ہیں۔ ایسا تو سوچنا بھی ایمان کو سلب کر لینے کے مماثل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر سے سرفراز فرمایا۔ اب اس کے بعد نور علی نور، اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق پھر المہدی منی یخفو اثری ولا یختی، مہدی مجھ سے ہوگا، میرے قدم بقدم چلے گا اور کوئی خطا نہیں کرے گا۔ اس ذات اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 550 سال پہلے ہی لیلۃ القدر خیر من الف شہر کو ظاہر کر کے بتا دیا کہ 27ویں شب ہی ہے، نہ 21، نہ 23، نہ 25، نہ 29، 27ویں شب ہے۔ تو 550 سال سے سرٹینلی پورے کنفرم اور ایقان اور ایمان کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو نعمت ملی ہے امت محمدیہ میں، پوری امت میں جتنے اب حالیہ باطل فرقے سمیت پوروں کو دیکھ لیجئے، سب اس سے محروم ہیں۔ ایک گروہ مہدویہ، قوم مہدویہ ہی پورے ایقان اور ایمان کے ساتھ 550 سال سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی سعادتوں کو، فضیلتوں کو، برکتوں کو، رحمتوں کو بٹور رہی ہے، لوٹ رہی ہے۔ عزیزان محترم، ایک احادیث شریفہ رکھ دیتا ہوں لیلۃ القدر کی فضیلت میں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ زین اللیالی بلیلۃ القدر، بے شک اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے ذریعے ساری راتوں کو زینت بخشی ہے۔ اگر لیلۃ القدر نہیں ہوتی تو ساری راتوں کو اللہ تعالیٰ زینت نہیں بخشتا، تو لیلۃ القدر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری راتوں کو زینت بخش دی ہے۔ افضل اللیالی، ایک اور حدیث میں ہے کہ ساری راتوں میں سب سے افضل ترین لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے مقرر اور مزین کیا ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ جب لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی فضیلتوں کے ذکر کا بیان آتا ہے احادیث شریفہ میں، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہو یا پھر اور کوئی حدیث ہو، ان احادیث میں جب رمضان المبارک کے فضائل کا بیان آتا ہے تو سب سے پہلی اول نمبر، فرسٹ نمبر میں جو فضیلت آتی ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا عظمت والا مہینہ سایہ کر چکا ہے۔ شہر مبارکن، یہ ایسا مہینہ ہے، متبرک ہے، مبارک ہے، بابرکت ہے۔ فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ایسی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو پہلی فضیلت لیلۃ القدر کی بیان کی جاتی ہے۔ اب ایک اور حدیث رکھ دیتا ہوں، ابن ماجہ حدیث نمبر 1644 1644، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ داخل ہوتا، شروع ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ان هذه الشهر قد حضرکم، بے شک یہ مہینہ تم پر آ چکا ہے۔
وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. من حرم فقط حرم الخیر کلہا، جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا وہ تمام بھلائی سے اور خیر سے محروم رہ گیا. ولا یحرم خیرہا الا محروم، بے شک وہی اس لیلۃ القدر کی بھلائی سے محروم ہوتا ہے، محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہے، بدبخت ہے. عزیزان محترم، یہ بھی کتنی اہم ترین بات ہے کہ جو محروم ہے تو وہ ساری بھلائیوں سے محروم. تو مطلب یہ ہے کہ جو پا لیا وہ ساری بھلائیوں کو پا لیا. اسی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت میں یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ جو کوئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر کو ایقان اور ایمان کے ساتھ پا لیتا ہے تو تمام طرح کی بھلائیاں، تمام طرح کے خیر کو پا لیتا ہے. تو اب یہ جو فضیلت ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر سے کی بھلائی سے جو محروم رہا تو وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہ جاتا ہے. ماہ رمضان کے فضائل میں سب سے زیادہ اگر کسی کی فضیلت بیان ہوئی ہے تو وہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، افضل ترین رات. یہ افضل ترین رات کی عبادت بھی افضل ترین ہے. عزیزان محترم، محرومیت کا شکار شیطان کے چیلے اب سب مصروف ہو جاتے، بیٹھ جاتے، میٹنگز کرتے، پھر یوٹیوب چینل پر لائیو اسٹریم چلاتے، بیٹھتے آپس میں ڈسکس کرتے. کون؟ جن کے اجداد 550 سال سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں. منکران مہدی اپنی جگہ ہے، وہ تو 550 سال سے ہمیں گھستے آ رہے ہیں، تنگ کرتے آ رہے ہیں. لیکن جو اچھے بھلے تھے جن کو کھیر نہیں ہضم ہوئی چلے گئے، اب جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ شیطان کا جو نیچر ہے نا، جس بخش کی آگ کے انگاروں پر جو لوٹتا ہے اپنے چیلوں کو بھی وہی کام پر لگا دیتا ہے. کلم اکٹھی بیٹھ جاتے، پورے بھگوڑے پورے بیٹھ جاتے، بیٹھ کے کر کے اب اس کی کیسا گرانا، اس کے ریٹ کو، اس کے ویٹ کو کیسا گرانا، مختلف قسم کی باتیں کرتے. محرومیت کا شکار ہیں، وسوسوں کی اب روک نہیں سکتے. اللہ کے فضل سے آج بھی چند نمک کے کنکر ایسے ہیں جو منافق ہیں، یا پھر چند ایسے ہیں جو مرتد ہو گئے چلے گئے، یا پھر بڑی تعداد منکروں کی اب اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنی لاجک کے حساب سے، اپنے اپنے عقیدوں کے حساب سے وہ تعویلات کرتے، وسوسوں میں ڈالتے، تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو. کب تک تلاش کرتے رہیں گے؟ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اب جب بیٹھتے ہیں کلم اکٹھی، پورے چور ایک جگہ ہو کے بیٹھ کے ڈسکس کرتے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. یہ سب مرشدین کی چال ہے، یہ اپنی دکان اپنا بزنس چلانے کے لیے کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے بھائی، تمہارا جو ایلیگیشن ہے ٹھیک ہے، چلو مرشدین کر رہے ہیں. 550 سال سے جو فقر فاقے کی حالت میں، جو روحانیت کی عروج پر تھے، جو تقوی کے اعلیٰ اعلیٰ مقامات پر تھے، ان کو کیا انکم تھی؟ تم یہ آج کل کے دور کے مرشدین کی انکم کو دیکھ کے کیوں جل رہے ہو؟ اب چلیے ہم تم پر کاؤنٹر کرتے ہیں، ہم تم سے پوچھتے ہیں، تم جن کے گودوں میں جا کر بیٹھے، جن کی خدموں میں بیٹھ گئے، جن کے وارے نہارے جا رہے ہیں، تمہارے ملا ملاٹے کیا کرتے؟ ایک کیس کو بھی فکس سیلری، پیڈ لیبر ہیں، 23 کو بھی فکس، تاخراتوں کی تلاش میں جلسے ہو رہے ہیں، فضائل بیان کریں تاخراتوں کی، وہاں بھی تو فری آ کے کرتے. چلیے قوم کے کسی ایک مرشد کو بتا دو کہ دگانے کے اتنا فکس کرتے ہیں. نہیں ہے، اللہ کا، اللہ دیا بندہ لیا، اور یہ ہاتھ کا میل ہے پیسہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر کیا ہے؟ دیکھیے، کروڑ پتی کوڑیاں دیتا، غریب دل ہے بہت دیتا. وہ دیتا ہے اس لیے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا ہر عمل 1000 سالہ عبادات سے افضل ہے، اس وجہ سے دیتا ہے. لیکن تمہارے ملا ملاٹے، تم جن کے پاس گئے ہیں، تو جو منکرین ہیں، منافقین ہیں، مرتدین ہیں، ہم ان سے کاؤنٹر کر کے پوچھتے ہیں کہ تم جن کے لیے یہ اتنی محنت کر رہے، رمضان جیسے مبارک موقع پر بھولے بھالے مومن مہدویوں کو بھٹکانے کی سازش کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں کہ وسوسے ڈال رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو انکم ہے نا بھائی. تمہارے ملا ملاٹوں کو بولو کہ اللہ واسطے جا کے 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو فضائل بیان کرو، تاخراتوں کے تعلق سے بیان کرو، جاگو. نماز کا الگ فکس ریٹ، فکس پھر لیول ہے ہر ایک کا، جیسا ہوتا ان کا ملا ملاٹا وہ حساب سے ان کا ریٹ فکس ہے. یہ کوئی میں ان پہ بیجا تنقید نہیں، یہ فیکٹ ہے. دنیا کے کسی بھی مقام پہ ہم دو، ان کا ریٹ فکس ہے. پھر اس کے بعد اوپر کی ملائی الگ، نذرانے یا مرشدین کو اللہ دیا بول کے اللہ کی بڑی ذات لا رہی، وہاں پر نذرانے ٹپس دیتے، ٹپس ملتے. اب ذرا بڑے لیول کا ہے تو اس کو بائک بھی ملتی ٹپس، اور ذرا بڑا لیول کا ہے کار بھی ملتی. ذرا تم میں اگر دم ہے تو تم اپنے ملا ملاٹوں سے پوچھو کہ تاخراتوں میں جو تم فضائل بیان کرتے کیوں لیتے، یہ عبادت کرتے کیوں لیتے، قیام اللیل کے پیسے تم کیوں لیتے، تہجد پڑھانے کے پیسے تم کیوں لیتے، جبکہ نماز تہجد جماعت سے ہوتی ہی نہیں پڑھنا ہے، پڑھتے لیتے. ہم بھی کاؤنٹر کرتے، لاؤ ہم اس کا جواب لاؤ. تو اب
یہاں اگر تھوڑی دیر کے لیے تمہارے جیسے فسادی ذہن، شر پسند بھگوڑے ہیں، چلے گئے، اب کیا کرنا، وہی شیطان کی خصلت. اب ان کو مشکل پیش یہ آ رہی ہے کہ یہ بھولے بھالے مہدوی 27ویں شب کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات کی نعمتوں کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو، اللہ کی بخششوں کو لوٹ رہے ہیں، تو ہم کیسا رہے؟ اب انگاروں پہ لوٹتے دلندر، لوٹتے ادھر سے ادھر لوٹتے، اب لوٹ کے کنفیوز کرتے. تو ہمارا یہ ہے، تو ہمارے پاس تو ایک رات فکس ہے، 550 سال سے ایک رات فکس ہے. تمہارے حساب سے وہ ایک رات کی انکم ہو رہی ہے، ہمارے کو چھوڑو. لیکن تمہارے ملاتے 5 راتیں کیوں کر رہے ہیں، یا پھر آخری پورے دہے کے کیوں کر رہے ہیں، یا پھر پورے رمضان شریف میں قرآن سنانے کے کیوں لے رہے ہیں؟ ہے ذرا دم تو پوچھو. تمہارے باپ دادا سب جو یہاں پڑھتے تھے، اب تم نہ تم میں دم ہے نہ تمہارے باپ میں دم ہے. چونکہ تم جن کے پاس گئے ہیں وہ پیٹ لیبر ہے، ان کو لگا دیے، چونکہ ان کو بھی اپنے دل کی بڑاس نکالنا ہے، مہدویوں کے خلاف کچھ بولنا ہے، بکتے رہتے بولتے رہتے. لیکن مہدویوں کے پاس تو کنفرملی سرٹنلی ایک ہی رات ہے، ایک ہی رات میں نہ کوئی ڈیمانڈ ہے کہ اتنے ہونا، نہ کوئی ڈیمانڈ کرتا، نہ فکس ہے. لیکن تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارا کاروبار. اب مرشد کی دکان کتنی، مرشد کا کاروبار کتنا چمکائیں گے، کتنا لیں گے. لیکن تمہارے ملاٹے 5 راتیں، آخری دہا، پورا رمضان شریف، 2 ہاتھ 2 پیر سے جو بٹیر رہی، یہ کس کے باپ کی میراث ہے؟ یہ کہاں کا لکھا ہے؟ بتاؤ نا ہمارے بھولے بھالے مہدویوں کو، یہ بھی بتاؤ. اللہ کا فضل ہے، یہ ایک بندہ کافی ہے، ہمیشہ یہ حق بولتا رہا ہے، ایک بندہ کافی ہے، بولتا رہے گا. تو عزیزان محترم، محرومیت کے شکار ہیں. اب محرومیت کے شکار ہو کر اب وہ بھی آج کیسے، چند سال پہلے بھی پڑھتے تھے، ان کے باپ بھی پڑھتے تھے، ان کے دادا بھی پڑھتے، اب سلپ ہو گئے، چلے گئے. جاؤ نا اپنی جگہ رہو. رمضان شریف میں کئی کو اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں؟ تو لیکن کیا ہے، ان کا شیطان کے چیلے ہیں نا، شیطان تو اندر فکس ہے، اور انہیں بے فکری سے اندر محفوظ ہے. چلو ایک مہینہ تو مجھے ریلیکشن ملے گا، مجھے آرام ملے گا، پھر جب میں ریلیز ہوں گا، ریسٹور ہوں گا، پھر ان کو میں ریکور کر لوں گا. ریسٹور، چاند دکھتے کہ میں ریسٹور ہونے والا ہوں، اس وقت پوروں کو، یہ میرے پورے پٹھوں کو پھر لگاؤں گا کام پہ. اب تو شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان تو ہر حال میں ہر رنگ میں سزا دیتا ہے. شیطان تو ہر حال میں ہر رنگ میں سزا دیتا ہے. جو احمق گناہ کر نہیں سکتے انہیں بے روح نمازوں میں لگا دیتا ہے، بے روح نمازوں میں لگا دے. یا مہدوی بے روح نہیں، پوری روحانیت کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ، پورے ایمان اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ تاخراتوں والوں کو کیا معلوم؟ ذرا ہمارے بھی سادہ لوگ مومنوں سے ہم بھی بولتے ہیں کہ ذرا ان مرتدوں سے بھی پوچھو، ان منکروں سے بھی پوچھو، ان منافقوں سے بھی پوچھو، سوال کرو کہ بھائی چلو یہ تو ہمارے مرشد کو ہم سال میں 1 مرتبہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر لمبا گیپ مل جاتا، ختم. لیکن تمہارے ملاٹے پورا رمضان، آخری دہا، پھر 5 راتیں. یہ کہاں سے باپ کی جاگیر ہے؟ 5 راتیں لے رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے، فکس سیلری اپنی جگہ، اوپر کی ملائی اپنی جگہ، وہ الگ یہ الگ، سب ساری چیزیں پھر مہدویوں پہ بلیم کا جھوٹا الزام گمراہ کرنے کے لیے. اور ایک کیا ہے، ایک بہت بڑا گمراہ کن پروپیگنڈا ہے کہ لیلۃ القدر کبھی ایک کیس کو رہتی، گھومتی کتے پنکھے کی طرح گھومتی، کبھی 21 میں، کبھی 23 میں، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، کبھی 29 میں. اب یہ ایسا گھومتی ہے بول کے پورے امتیوں کو گھما دے رہے ہیں. یعنی اللہ واحد پر کتنا بڑا بہتان ہے. دیکھو آپ ذرا، میں جو بات بول رہا ہوں غور سے سنیے، بعد میں پلیٹان لیجئے، بڑا غور سے سنیے کہ کیا 21 23 25 27 29 میں گھومتی کتے بول کے پوری امت کو گھما رہے، اور کتنا بڑا اللہ پر بہتان بن رہے، کتنا بڑا، ذرا غور سے سنیے کتنا بڑا بہتان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو کیا لیلۃ القدر 21 کو ہے، پھر پلٹ کے 27 کو آتی، یعنی لیلۃ القدر کتنے وقت نازل، قرآن پاک کتنے وقت نازل ہوا؟ ایک ہی وقت ہوا نا. پوری امت مانتی ہے نا. کئی کو یہ گھما رہے، پوری امت کو کئی کو چکر دے رہے، اپنا بزنس اچھا چلاؤ، یہ کئی کو کر رہے. جبکہ 27 کے تعلق سے مہدی علیہ السلام تو 9ویں صدی ہجری میں اللہ کے حکم سے فرمائے، اللہ کے خلیفے ہیں جب فرمائے، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 27 کو کنفرملی لیلۃ القدر بیان فرما دیے تھے. پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام میں بے شمار ممتاز صحابہ بھی 27 کے قائل تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ وغیرہ بھی، نام ابھی میں ذکر نہیں کر سکتا، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اصحاب کرام ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں. یہ مہدی علیہ السلام سے بہت پہلے ہی کئی ایسے اولیاء اللہ ہیں. اگر اس کا بیان کرتے بیٹھوں 1 گھنٹہ کم از کم چاہیے. ٹائم کہاں ہے؟ تو وہ سارے کے سارے 27ویں رمضان المبارک کو، جو آپ ہم پورے 550 سال سے ایمان اور ایمان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر کہا ہے. اب پوری امت کو بیوقوف بنا کے
گھما رہے کبھی 21 میں رہتی کہتے، کبھی 23 میں آتی کہتے کیا باپ کی جاگیر ہے، پھر آ رہے ہیں جدھر چاہے پھر آ رہے ہیں بٹن دبا کے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں کتنی بڑی توہین ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ بول دیا ہے لیلۃ القدر میں ہم نازل کیا، تو پھر ایسی صورت میں تو عزیزان محترم یہ ان لوگوں کا کام وہی ہے، چوری پہ چوری سینہ زوری کرتے ہیں۔ تو ہم تو اللہ کے فضل سے مہدوی اپنی جگہ ایمان اور ایخان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب کبھی ایک وسوسہ وہ پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ فرض کیسا ہوتی، چھٹی فرض۔ خالی وطر کے تعلق سے اگر میں بیان کروں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ وطر کو کسی نے سنت کہا، کسی نے واجب، کسی نے فرض کہا، پوری ڈیٹیل موجود ہے، میں بارہا یہ موضوع پر تفصیلی خطاب کر چکا ہوں۔ تو اب خالی وطر کے تعلق سے اگر جیسا کہ ہدایہ میں امام اعظم کا قول ہے کہ بلا شبہ وطر فرض ہے، تو اب جب وطر فرض ہے تو پھر عشاء کی بھی فرض، یعنی ایک ہی وقت میں 2 فرض جمع ہو گئے نا۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی اسلام کی قابل قدر ہستی ہے، نو ڈاؤٹ محفوظ عن الخطا ہے، لیکن معصوم عن الخطا نہیں ہے، اپوائنٹڈ بائی اللہ نہیں ہے، لیکن اپوائنٹڈ بائی اللہ خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرما دیا کہ 2 رکعت شکرانہ یہ فرض ہے۔ شکرانہ جو شکر اللہ نے اتنی بڑی نعمت جو چھپا کے رکھی تھی عطا کرے تو اس کے بعد شکرانہ ادا کرتے۔ آدم علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ عتاب کرا تھا اس کو اٹھا لیا، حضرت آدم علیہ السلام فوری جب بخش دینے کی اطلاع گڈ نیوز آئی، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھے شکرانے میں۔ آدم علیہ السلام وقت کیا تھا؟ فجر کا۔ آج پوری امت پہ فرض ہے، کون انکار کرتا بتائیے؟ 5 کے 5 ظہر کی نماز ابراہیم علیہ السلام کے شکرانے میں، وہ شکرانے میں ادا کرے، کیونکہ شکر فرض ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ کا۔ فرض سے نیچے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا شکر فرض کے اگر نیچے مانتے ہیں تو گویا اللہ کی ذات کو گھٹا رہے ہیں۔ عزیزان محترم اثر حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، آپ جب جو ہے شکرانہ ادا کرے تو 4 رکعت پڑھے، عصر کا وقت تھا۔ مغرب عیسیٰ علیہ السلام 3 رکعت پڑھے، امت محمد یہاں پر فرض ہے۔ عشاء موسیٰ علیہ السلام پڑھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انبیاء سابقین کے شکرانے میں ادا کی گئی نمازوں کو امت محمد یہاں پر فرض کر دیا ہے۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر جو پچھلے نبیوں کو ان کی قوموں کو ملا ہی نہیں، اس رات کے ملے جانے پر، اس رات کے دیے جانے پر شکرانہ فرض نہیں تو کیا ہوا؟ کیا ہوا بتائیے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ تو عزیزان محترم پوری دنیا میں آپ جرنلی دیکھ لیجئے، عوام چاہتی بھی یہ ہے کہ لیلۃ القدر مس نہ ہو۔ عوام کی بات کرو، خواص مہدویوں کی نہیں۔ ہم تو بڑے سکون میں اللہ کا شکر ہے 550 سال سے مست مگن کوشش کرتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز دگانہ ادا کریں، لیکن عوام جو ہے امت محمدیہ کے جتنے فرقے ہیں سب کے سب کوئی تلاش میں لگا ہے، کوئی قیام اللیل کے نام سے، لیکن پھر آ کر وہیں کاٹا اٹک رہا ہے کہیں کو بھائی 27 حرمین میں۔ اب بات کریں کہ اٹھا کے حرمین کا حوالہ دیتے، اب حرمین میں مکہ مدینہ میں بھی 27 کو ہی لیلۃ القدر ہو رہی ہے نا، تو پڑھو نہ پکڑو، پکوڑی کھاؤ پڑھو نہ، پھر ان کی فالو کرتے ہوئے کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا۔ کنفیوز کرنے والے کرتے رہیں گے، لیکن ہم ان پر کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ ڈیفنس کا زمانہ گیا ڈیفنس کا زمانہ، اتنے مضبوط اتنے پرفیکٹ ہیں، ہمارا مذہب اتنا اسٹرانگ ہے کہ اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والے اس کو قبول کرے، ہم گناہ گار ہیں لیکن بلنکر لگا کر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں جو صراط مستقیم ہے، جو صحیح ترین راستہ ہے، جو خلیفۃ اللہ کا راستہ ہے، جو نبی اللہ کا راستہ ہے، جو افضل الانبیاء کا راستہ ہے، اسے اختیار کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو بس اتنا ہی ہے کہ ہم کل کی رات کے تعلق سے اپنے آپ کو، اپنی فیملی ممبرس کو الرٹ کریں، بتائیں کہ اس رات کے لمحات کو، اوقات کو ذرا بھی غفلتوں میں نہ گزاریں۔ جیسا کہ حدیث شریف بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا، جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کی عبادت کے لیے قیام کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ تو وہ گناہ معاف کرانے کی کوشش کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ پورے اپنے ڈپارٹمنٹ کو لگا دیا ہے، اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کو لگا دیا ہے کہ میرے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے میرے وہ راسخ سچے پکے جو پورے ایمان اور ایمان کے ساتھ پورے کنفرملی سرٹنلی جو عبادت کر رہے ہیں، ان پر سلامتی بھیجو۔ سلامتی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے فیملی ممبر ساروں کو بتائیں کہ بھئی ہم ایک ایک چیز کے لیے بڑے کیئرفلی رہیں، کوئی بھی وقت ضائع نہ ہونے پائے، خرافات میں نہ رہیں، اور وقت کو ایسا کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو اپنی قدرت کاملہ سے اس رات کو طویل کر دے، یا پھر ہماری تھوڑی عبادت کو ایسا قبول کر لے کہ ہمارے حشر میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے کہ ہم نے تو اتنا نہیں سمجھا تھا،
تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا یہی ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی کے صدقے سے ہم تمام دنیا بھر میں بسنے والے مہدوی مرد و زن، چھوٹے بڑے، مرشد مرید، کاسب فقیر، امیر غریب، سید غیر سید، سب کو اللہ تعالیٰ دلوں میں تیری اپنی محبت اتنی ڈال دے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ مہدی علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہوئی 550 سال سے ادا کی جانے والی یہ کل کی رات بھی ہماری ایسی ہو جو ہماری زندگی کی نیا کو پار کرنے والی ہو، ہماری دل کی دنیا کو بدل دینے والی ہو، بخشش دلا دینے والی ہو، معافی دلا دینے والی ہو، رحمتوں کو بٹور لینے والی ہو اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔